الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے افراد پیدا کیے، ایسے لوگ پیدا کیے کہ قیامت تک ان کی تاریخ محفوظ رہے گی، انہیں یاد کیا جائے گا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا کہنا؟ صحابہ کی سیرت تو محفوظ ہے، صحابہ میں ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لال پیدا کیے کہ آج بھی ان کی تاریخ کو پڑھ کر کے اللہ کے نافرمانوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت 27 لاکھ مربع میل کے اندر میں حکومت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگوں کے اندر میں شریک رہے۔ خاص بات، جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ جنگ میں شکست کبھی نہیں ہوئی، ہر جنگ کے اندر میں فتح ہوئی ہے۔ ایمان کے بعد جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر اور ملک فتح کیے ہیں، یہ اللہ کو قیامت تک کی امت کو دکھانا مقصود ہے کہ دوبارہ پھر کبھی کسی نے اس کو فتح کرنے کی آج تک ہمت نہیں کی۔ وہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ہی ہیں ملک۔
40 جنگیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے. سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ کی تلوار. موت کا جب آخر وقت آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، آخر وقت چل رہا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے اسلام لانے کے بعد تو یہ فائدے ہوئے، اتنے اتنے شہر فتح ہوئے، اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے کہ اللہ کی تلوار. پھر کیا موت سے ڈر گئے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، رونا اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیشہ میری تمنا اور آرزو اور یہ حسرت ہوا کرتی تھی کہ سخت گرمی کا مہینہ ہو، میں روزے کی حالت میں رہوں، میدان جہاد ہو، جنگ چل رہی ہو، میں کئی لوگوں کو قتل کروں، اس کے بعد وہ لوگ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میری زبان کاٹ کر کے پھینکے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ اگر پوچھے کہ دنیا سے کیا لایا تو میں اللہ کو جواب دے سکوں کہ اللہ روزے دار ہوں، تیرے راستے میں زبان کٹا کر کے آیا. وہ تمنا پوری نہیں ہو رہی ہے، بستر پر موت آ رہی ہے، اس لیے رو رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کے میدان میں موت آ ہی نہیں سکتی تھی. اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ان کو جلا نہیں سکی. نبی ہیں، اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بزرگ گزرے ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں. حضرت ابراہیم خولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی جب آگ کے اندر میں ڈالا گیا تو کئی دنوں تک آگ میں رہے، لیکن آگ ان کو جلا نہیں سکی. حسن بصری فرمایا کرتے تھے اللہ نے حضور کی امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو نبیوں کے ساتھ مدد آئی وہ ہمارے صحابہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کر کے دیا، عام آدمی کے ساتھ. اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خصوصیات اور صفات رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے کہ امت اس کو پہچان نہیں رہی ہے. ایسے ہی لوگوں کے اندر میں ایک نام آتا ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے تاریخ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. ٹیپو سلطان وہ نہیں ہے جو تم نے سیریلوں میں دیکھا ہے یا جو دکھایا گیا. کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ سیریل میں بتائی گئی ہے وہ تاریخ نہیں ہے. تاریخ ٹیپو سلطان مستقل طور پر کتاب ہے، مولانا الیاس صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے. اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے، اپنے بڑوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا تھے. آج ٹیپو سلطان
کی تاریخ کو یہاں کے کچھ لوگ مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ایک غلط آدمی تھا، ٹیپو سلطان نے ظلم و زیادتی کی۔ آج بھونک رہے ہیں کچھ کتے، لیکن ان کی تاریخ کو محفوظ کرنے والے اور ان کو تاریخ کو بیان کرنے والے آج بھی اس زمین کے اوپر زندہ ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ جنہیں شوق ہے اپنے آبا و اجداد کی زندگیوں کا معلومات لینے کا، وہ تاریخ کی کتابوں کو چھانتے رہیں گے اور اپنی نسل کو بتاتے رہیں گے۔ جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ بھول جاتی ہے، اللہ کی قسم و صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ آج مسلمان اپنے بڑوں کی تاریخ سے غافل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کون لوگ تھے، انہوں نے کیا کارنامے کیے۔ مسلمان نوجوان کو پوچھو فلم ایکٹر کے بارے میں، اسے پتا ہے اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، اس کی بیوی کون۔ ناچنے والی عورت ہیروئن کے بارے میں اسے پتا ہے، لیکن اسی مسلمان نوجوان کو پکڑ کر کے پوچھو کہ حضرت عمر کی تاریخ بتاؤ، نہیں بتا سکتا۔ اس سے پوچھو ٹیپو سلطان کی تاریخ بتاؤ، نہیں بتا سکتا۔ اس سے پوچھو خواجہ شمس الدین التمش کی تاریخ بتاؤ، نہیں بتا سکتا۔ کتنے تو نوجوان ایسے ہوں گے انہیں اپنے خود کے دادا کا نام پتہ نہیں ہوگا۔ میرے دادا کا نام، تمہارے دادا کا نام سوچ میں پڑ جائے۔ تمہارا خاندان اسے پتہ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان کرناٹک کے نہیں تھے، ان کے آبا اور اجداد، ان کے دادا پردادا یہ مکہ مکرمہ کے تھے، اور یہ سید نہیں ہیں۔ سید جو ہوتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوتی ہے۔ سید کیونکہ سیدوں کا سلسلہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے چلا، کربلا کے میدان میں وہی بچے تھے، اور ان سے جو آگے نسل چلی ان کو سید کہتے ہیں۔ اور جو پیور سید ہوتے ہیں ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے، شجرا جس کو کہتے ہیں، میرے باپ کون، دادا کون، پردادا کون، کیسے آئے تم سید۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد مکہ مکرمہ کے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، عبد المطلب کے خاندان سے، عبد المطلب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے یہ لوگ ہجرت کر کے ایران آئے، ایران سے افغانستان آئے، افغانستان سے انہوں نے سفر کیا ملک ہندوستان کا۔ پھر ان کے دادا یہاں آئے، فتح محمد ان کا نام تھا، بڑے نیک صالح تھے۔ پوری تاریخ 15-20 منٹ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اس کے لیے تو گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت چاہیے، میں مختصر بتاؤں گا آپ کو۔ تو ان کے دادا کو بہت سارے بیٹے تھے، بیٹوں کو دیکھتے تھے، لیکن دل میں خیال آتا تھا کہ قریشی خون ان نوجوانوں کے اندر میں جوش مارتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ قریش قبیلے سے تھے، تو ان کے اندر میں وہ خون کھولتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے حیدر علی درویش رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا، ان کے پاس فتح محمد گئے
اور جا کر کے کہنے لگے کہ دعا کرو اللہ کوئی مجھے ایسی اولاد دے دے جو امت کے اندر میں کوئی بڑا کارنامہ کر کے اس دنیا سے چلی جائے، اس ملک کے اندر میں کوئی بڑا کارنامہ کرے۔ حیدر علی درویش نے کہا کہ جاؤ انشاءاللہ آپ کو ایک نیک صالح بیٹا ہوگا، میں دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد حمل ٹھہرا اور حیدر علی ٹیپو سلطان کے والد پیدا ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے والد بڑے نیک متقی، ان کی کوئی زیادہ تاریخ نہیں ملتی ان کی زندگی کی، بس اتنا ملتا ہے کہ اچھے اخلاق والے اور سپہ سالار تھے، ایک بادشاہ کے سپہ سالار تھے۔ ان کا نکاح جوان جب ہوئے تو کڑپا کی معین الدین صاحب ایک گورنر تھے، ان کی بیٹی فاطمہ بنت معین الدین کے ساتھ میں ہوا۔ ان کی بیٹی بڑی نیک تھی، حیدر علی نے نکاح کیا کڑپا کے گورنر معین الدین کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ میں نکاح کیا۔ اب سنو، نام کے اثرات بچوں کے اوپر گرتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کے نام اسلامی رکھا کرو، نیٹ کے اوپر ڈھونڈ کر کے نہیں۔ حیدر علی کس کا نام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کہا جاتا تھا، حیدر علی۔ تو ان کا نام کیا؟ حیدر علی۔ بیوی جو ملی ان کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ وہ بھی فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ یہاں حیدر اور معین الدین کی بیٹی فاطمہ، اب دونوں ملے، دونوں نیک۔ وہاں علی اور فاطمہ دونوں نیک۔ ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حسین کی جیسی پیدا ہوگی نا، ان کے بیٹے حضرت حسین، ان کے بیٹے اب فاطمہ اور حیدر علی دونوں مل کر کے آرکاٹ ایک جگہ ہے 30-35 کلومیٹر میسور سے قریب، وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ، ان کے خانقاہ میں چلے گئے اور جا کر کے ان سے درخواست کی کہ حضرت ہمیں کوئی نیک صالح اولاد پیدا ہو، اس کی دعا کیجیے، اس کی دعا کیجیے۔ تو انہوں نے دعا دی اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے۔ تو اسی وقت فاطمہ نے نیت کی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں اس بزرگ کے نام سے نام رکھوں گی، اس بزرگ کے نام سے نام رکھوں گی۔ تو بیٹا پیدا ہوا، اب میاں بیوی کے لگے جھگڑے۔ حیدر علی کہنے لگے کہ میں اپنے بچے کا نام اپنے دادا کا رکھوں گا، فتح محمد۔ اور یہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوا تو جن بزرگ کی دعاؤں سے ہوا ہے میں ان کا نام رکھوں گی ٹیپو۔ تو پھر دونوں میں مشورہ ہوا کہ اچھا دونوں کا بھی نام رکھتے ہیں، تو کیا نام رکھیں گے؟ فتح محمد ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ سلطان کا تو ٹائٹل ملا ہے بعد میں، نام رکھا گیا فتح محمد ٹیپو، یہ نام حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا رکھا گیا۔ اب حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تربیت کی طرف ماں کا بہت زیادہ دھیان تھا، کیونکہ حیدر علی جو تھے یہ پڑھے لکھے نہیں تھے زیادہ، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن اس زمانے میں تعلیم کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا، تو ضرورت کا علم حاصل کیا ہوا تھا۔ لیکن حضرت فاطمہ گورنر کی بیٹی تھی، اس لیے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ 15 سال کی عمر تک حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ عالم، حافظ، فارسی، کنڑ اور انگریزی زبان کے اوپر بھی عبور حاصل کر چکے تھے، 15 سال کی عمر۔
پہلی مرتبہ زندگی کے 15 سال کی عمر میں ایک فوج دے کر کے حیدر علی نے ان کو روانہ کیا ایک جنگ کے اندر. عمر کیا تھی؟ 15 سال. ہمارے 15 سال کے بچے کو جنگ کی چڑیا کا نام ہے پتہ بھی نہیں ہوگا. صرف 15 سال. پیدا کب ہوئے؟ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 10 نومبر. یہ تاریخ کی کتابوں سے صحیح بات ملتی ہے، اور جن لوگوں کو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ مٹانا مقصود ہے انہوں نے 20 نومبر بتائی کہ مسلمانوں کو یاد نہ رہے ان کی تاریخ. صحیح تاریخ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی 10 نومبر ہے 1107 ہجری 1750 عیسوی. ہفتے کا دن صبح صادق کے وقت میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کی آج بھی جو دلوں کی دھڑکن ہے، اور آج بھی انگریز جس کے نام سے کانپتے ہیں، انگریزوں کے پسینے نکلنے کا ذریعہ جو اس دنیا کے اندر میں آیا وہ 10 نومبر 20 ذی الحجہ تھی. حج کے ایام چل رہے تھے. 20 ذی الحجہ 10 نومبر 1107 ہجری 1750 عیسوی ہفتے کے دن صبح حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے اندر میں. آپ کے پیدائش کی جگہ دیون ہلی. اس زمانے میں دیون ہلی کا نام ہوا کرتا تھا یوسف آباد. بڑی خوبصورت جگہ تھی، آج بھی ہے یوسف آباد. لوگ وہاں سیر تفریح کے لیے آیا کرتے تھے. دیون ہلی کے اندر میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 50 میں، اور 65 میں پہلی جنگ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے لڑی ہے، اور 15 برس کی عمر میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جنگ جیت لی. 15 سال کی عمر. مسلمان نوجوانوں اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد رکھو، وہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 1769 کے اندر میں حیدر علی کا انتقال ہوا. 1769 کے اندر میں حیدر علی کا انتقال ہوا. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے اندر میں صرف 19 برس کے تھے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح کے 2-3 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا. نکاح کا جب مسئلہ آیا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار پر گئے. شکار پر گئے تو اچانک ایک چیتے نے حملہ کیا. جب چیتے نے حملہ کیا تو سارے دوست ڈر کر کے بھاگ گئے. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے اس کا مقابلہ کیا. یہ جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شیر کو پھاڑتے ہوئی تصویر ہے، یہ بنڈل ہے، بکواس ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو قتل کیا. جب یہ خبر حیدر علی تک پہنچی تو آپ گھر گئے اور جا کر کے ان کی والدہ سے کہا کہ دیکھو آج میرا فخر سے سر اونچا ہو گیا. ٹیپو نے اکیلے چیتے کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا. تو ان کی ماں کی آنکھ کے اندر میں آنسو آئے، رونے لگی. تو کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آج میرا عمل کام آ گیا. کہا کہ کیا عمل تھا؟ کہنے لگی ٹیپو جب پیدا ہوئے تو میں نے جب بھی ان کو دودھ پلایا 2 رکعت نماز پڑھی اور وضو کیا. بغیر وضو کے کبھی ٹیپو کو دودھ نہیں پلایا، اور میں نے اللہ سے ہر بار دودھ پلاتے ہوئے یہ دعا مانگی کہ اس دودھ کی ایسی تاثیر رکھنا کہ ہر حال میں میرا بیٹا بہادر بنے. اللہ وہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت نہ دینا. اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج قبول کر لیا. مائیں جب دیندار ہوتی ہیں تو ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے.
آج اگر ماں صرف سر پہ پلو ڈال کر کے بھی اگر بچے کو دودھ پلا دینا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم اس بچے کو بڑا ہونے کے بعد ٹوپی سے محبت ہو جائے گی، یہ ٹوپی پہننے والا بنے گا۔ ماؤں نے ایسی تربیت کی تھی، جب 19 برس کے ہوئے ایسے ہی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں جنگ جیتتے ہیں ہزاروں کا مقابلہ کر کے، اور 15 سال کی عمر میں جوان ہوئے 13 سال کی عمر میں، 13.5 سال کی عمر کے بعد سے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی موت تک کبھی تہجد نہیں چھوٹی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کرناٹکا کے آدیواسی عورتوں کو انصاف دلایا۔ اس زمانے کے اندر میں آج جو RSS، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد جن ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارتی ہے، یہ انہی نسل کے برہمن ہیں جو آدیواسی عورتوں کو 100 عورتوں کو ننگا کھڑا کیا کرتے تھے اور ننگا کھڑا کر کے ان میں جو سب سے حسین و خوبصورت ہوتی اس کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، اس کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے۔ عورتوں کو انصاف دلایا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے، عدل اور انصاف کا وہ ایسا مینار قائم کیا تھا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی حکومت میں اگر کوئی غیر عورت بھی ہے تو اس میں اتنی حیا تھی کہ سوائے چہرے کے اس کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اسی لیے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے وقت میں مردوں سے زیادہ عورتیں انگریزوں کے مقابلے کے اندر میں اتری تھی، اور وہ سب ہمارے ہندو سماج کی بہنیں تھیں جنہوں نے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے لیے انگریزوں سے جنگ کی، انصاف قائم کی، ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوٹی، قرآن کی تلاوت کبھی نہیں چھوٹی، یہاں تک کہ روایات کے اندر میں ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر میں، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ان گھٹوں یہاں سے آگے چہرہ اور آدھی پنڈلی کے علاوہ کسی مرد نے بھی حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا جسم نہیں دیکھا، اتنی حیاتی حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ گھر کی عورت کے علاوہ کبھی حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بازو بھی کسی مرد کو نہیں دکھائے جب سے جوان ہوئے۔ 19 برس کی جب عمر ہوئی تو ماں کا تقاضا آیا، مسجد کے امام بہاؤالدین ان کی برہان الدین ان کی بہن کے ساتھ میں ٹیپو کا نکاح کرنا چاہیے۔ باپ کہنے لگے کہ نہیں، سلطان بخشی کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں کوئی بڑے آدمی تھے لیکن دیندار تھے، تو اب دونوں کے جھگڑے لگے، جھگڑے مطلب آپس میں بات چلنے لگی کہ نہیں، میں تو ان کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کروں گی کہ وہ امام ہیں، میرا بیٹا اتنا متقی اور پرہیزگار ہے اور ان کی بیٹی بھی بہت متقی اور پرہیزگار ہے، میں ان کی بہن کے ساتھ نکاح کروں گی۔ اور کہنے لگے کہ نہیں، وہ بھی بچی بہت نیک ہے، ان کے والد بھی بہت نیک ہے، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں نکاح ہو۔ تو 1 گھنٹے کے فاصلے سے 2 نکاح حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے لیے۔ نوجوان نہیں تو آج سے نیت کریں گے کہ امی ابا کے ہمارے لیے بھی ایسے جھگڑے ہو کہ 1 گھنٹے میں 2 نکاح۔ 1 گھنٹے میں پہلے امام صاحب کی بہن کے ساتھ میں نکاح ہوا، اس کے 1 گھنٹے کے بعد ان کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح ہوا۔ 19 برس کی عمر میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نکاح ہوئے۔ نکاح کے بعد حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، تاریخ بہت لمبی ہے، وقت کم ہوتا ہے جمعے کے اندر میں، آپ بادشاہ وقت بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی۔ بادشاہت ایسی تھی حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی کہ اس زمانے کے اندر میں صرف 19 کروڑ روپے علماء سے، ائمہ سے، اولیاء اللہ سے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی کہ جب بادشاہ بنے تو میسور کے سب سے بڑے عالم کے ہاتھوں اپنے سر کے اوپر دستار بندی کی۔ لوگوں نے کہا فلاں گورنر کو بنایا جائے، فلاں بادشاہ کو بنایا جائے، کہنے لگے کہ نہیں، ان بادشاہوں سے، ان گورنروں سے بڑا مقام اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو عالم کا ہو سکتا ہے۔ روزانہ
حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ علماء کو بلاتے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے، ان سے محبت تھی، چونکہ خود بھی عالم تھے، 15 برس کی عمر میں تو عالم بن چکے تھے، علماء سے لگاؤ تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھو، جس کو علماء سے محبت ہوتی ہے، اللہ اس کی اولاد میں کوئی ایسا فرد پیدا کرتا ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر میں اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس کو علماء سے محبت ہوتی ہے، اللہ اس کی اولاد میں ایسا فرد پیدا کر دیتا ہے۔ آپ بادشاہ بنے، وقت کے بادشاہ ہیں، 19 کروڑ روپئے تو وظیفہ جاتا تھا۔ اب اگر کبھی کسی یہاں ہوگا انشاءاللہ تاریخ ٹیپو سلطان کے عنوان پر چوراہے کے اوپر کہیں اگر جلسہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا کتنے ایکڑ زمین حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے غیروں کے مندروں کے واسطے دی، اور وہ مندر کہاں کہاں ہیں، اور کتنے لاکھ روپے خرچ کر کے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ بادشاہ تھے، اور ہمارا اسلام اور ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس حکومت ہے، جو جس مذہب کے اوپر عمل کر رہا ہے اس کو اسی مذہب کے اوپر باقی رکھو۔ ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کے مذہب کے اوپر زبردستی اس کا دھرم پریورتن کرو یا اس کو زبردستی اللہ بولنے لگاؤ، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اسلام کو مانتے تھے، اس لیے مندر بھی بنوائے اور کئی 100 ایکڑ زمین مندروں کے نام کر دی جو آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ ان کی تاریخ بھلانا چاہتے ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن تاریخ کو محفوظ رکھنے والوں نے رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ تاریخ بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ انگریز اس زمین کے اوپر جب قدم رکھتا ہے تو اس نے پورے ملک کے حالات ایسے تھے، بادشاہ گناہوں کے اندر میں اور گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکے تھے۔ وہاں بنگال کا بادشاہ سراج الدولہ کا یہ حال تھا کہ سراج الدولہ صبح 7 بجے جب سورج نکلتا اس وقت سو جایا کرتا تھا، اور پوری رات اس کی لڑکیوں کے اندر میں ناچنے میں اور شراب نوشی کے اندر میں گزرا کرتی تھی۔ جب انگریز نے اس کو قتل کیا ہے اور بنگال کے اوپر جب قبضہ کیا ہے تو سراج الدولہ کا یہ حال تھا۔ یہ تو بہانہ ہے کہ میر جعفر دکھ گیا تھا اس لیے سراج الدولہ قتل ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رقص کرنا، گانے بجانے اور عیاشی کے اندر میں اس وقت میں بادشاہ جو مسلمانوں کے تھے وہ اکثریت ڈوب چکی تھے الا ماشاءاللہ نیک لوگ تھے۔ جو نوجوان جس قوم کے گانے بجانے کے عادی ہو جائیں، شراب کے عادی ہو جائیں، اللہ کی قسم اس قوم کو زوال آ سکتا ہے، وہ قوم کبھی ابھر نہیں سکتی ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اب انگریز سارے ملک کے اوپر فتح حاصل کرتے کرتے، حالانکہ اس وقت میں تاریخ بتاتی ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ کبھی بھی انگریز اس ملک کے اندر میں نہیں آیا ہے، اور اس وقت ہندوستان کی آبادی 20 کروڑ کی تھی، اور 2 لاکھ 20 کروڑ کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے، 2 لاکھ 20 کروڑ کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے۔ کیا حال ہوگا انسانوں کا اس وقت میں، کیسی گمراہی ہوگی اور کیسی اپنی تاریخ انہوں نے بھلائی ہوگی۔ جب یہ انگریزوں کا قافلہ جب پہنچا اور انہوں نے جب میسور کو فتح کرنا چاہا، اور جب دیکھا انہوں نے کہ اس زمانے میں گرم مسالے زیادہ وہاں پیداوار تھی، دال چینی ہے، لونگ ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، اس کی پیداوار زیادہ تھی، تو وہ تجارت کی غرض سے آئے۔ لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا تھا کہ یہ لوگ یہاں تجارت کی غرض سے نہیں آئے، اس ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو مخالفت شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں 3 جنگیں ہوئی، 3 جنگوں کے اندر میں انگریزوں کو شکست کھانی پڑی، انگریزوں کو شکست کھانی پڑی۔ وہاں سراج الدولہ قتل ہوا، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا کلرک تھا، وہ کلرک انگریز کا یہ حال تھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا تھا تو سورج غروب ہونے تک گھوڑے کے اوپر سوار رہا کرتا تھا۔ وہ ایسے تھے جو قوم صبح کے وقت میں سوتی ہے، چاہے وہ اکیلا نوجوان ہو چاہے قوم کے نوجوان ہو، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صبح کے وقت میں ان کے دروازے بند ہوتے ہیں، صبح انہیں اٹھنے کی توفیق نہیں، نوجوانوں کو ایکسرسائز کی توفیق نہیں۔ سنت ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا، ایکسرسائز کرنا، تیرنا،
تیر بازی کرنا، دوڑ لگانا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور مسلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور مسلمان سے، جس کے بدن میں طاقت ہے، اور اس طاقت کو پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو جب لوگوں نے دیکھا کہ ٹیپو جب تک زندہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، انگریزوں نے یہ طے کیا، تو اب ٹیپو کو تو ہرا نہیں سک رہے۔ 3 جنگ ہوئی تھی، 15-20 منٹ میں تاریخ ٹیپو سلطان نہیں بیان کر سکتا، مختصر بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے قریب کے لوگوں کو خریدنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو شخص بکا اس کا نام تھا پورنیا پنڈت، یہ تھا، اس نے سب سے پہلے اپنا ایمان بیچا اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی خبریں دینا اس نے شروع کر دی۔ اس کے بعد بکا میر صادق، اور اس کے بعد بکا راجہ خان۔ یہ 3 لوگ بک گئے تھے۔ حالانکہ پورنیا تو ٹھیک تھا، میر صادق بھی ٹھیک تھا، لیکن راجہ خان یہ جو شخص تھا اس کو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے اس کی پرورش کی تھی، اس کو پالا تھا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو علم دیا، اور اس کو اپنے خیمے کے اندر میں خاص خادم بنا کر کے رکھا تھا۔ جس وقت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ماں کا نام فاطمہ، باپ کا نام حیدر علی، اور بیٹا فتح محمد ٹیپو سلطان، وہاں کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا حسین، ماں کا نام فاطمہ، باپ کا نام حیدر علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد ایسے ٹیک لگا کر سو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے کہا حسین آنے کی تیاری کرو، میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اور یہاں روایات کے اندر میں ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 3 مئی کو 1799 رات سو ہوئے ہیں خیمے کے اندر میں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیپو کیا حال ہے؟ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اچھا شام کا کھانا کھا لیا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ کھا کر کے سو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیپو تیاری کرو، کل شام میں تمہارا اور میرا کھانا ایک ساتھ میں ہوگا۔ تیاری کرو، تمہارا اور میرا کھانا ایک ساتھ میں ہوگا۔ جس بادشاہ کو اللہ کا رسول خواب میں آ کر کے کہے کہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں اور کل تیرا میرا کھانا ایک ساتھ میں ہوگا، اس کے مقام کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ دوسرے دن صبح تہجد کے وقت میں اٹھے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اور اٹھ کر کے نماز پڑھی، تہجد کی ذکر کیا، فجر کی نماز پڑھی۔ روایات کے اندر میں ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن روزہ رکھا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ ایک صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے فجر کی نماز پڑھی، ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، اپنے حکومت کے وزراء کو بلایا، ان کے ساتھ میں گفتگو کی، اور 10 بجے کے قریب 10-11 بجے کے قریب اپنے محل کے اندر میں گئے اور کھانا کھاتے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب کھانا کھا رہے تھے تو اچانک ٹیلے کی دیوار ٹوٹی۔ ایک نے آ کر کے کہا کہ حضرت انگریز اندر داخل ہو چکا ہے، ٹیلے کے اندر میں انگریز آ چکا ہے۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کا لقمہ یوں چھوڑ دیا، اور وہ بات جو آپ نے سیاست کے سٹیج کے اوپر سنی ہوگی یا علماء سے سنی ہوگی، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے لقمہ چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ سنو، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا بتائیں؟ شیر ساری زندگی کے اندر میں صرف گوشت کھاتا ہے، اس کے سامنے اگر گھاس رکھ دیا جائے مر جائے گا، لیکن گھاس کو منہ نہیں لگا سکتا۔ شیر کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اور شیر کی مثال ٹیپو سلطان نے اس لیے دی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شیروں سے اور باغوں سے اور چیتوں سے بہت محبت تھی۔ ان کے گھر کے اندر میں شیر پالے ہوئے تھے اور چیتے پالے ہوئے تھے، اور آج بھی جاؤ
تو وہ شیر کے کلر کی دیواروں کا کلر آج بھی انہوں نے باقی رکھا ہے. ایک شال تھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اپنے بدن کے اوپر ڈالا کرتے تھے, اس کو شیر کا کلر بنا کر کے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پہنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مسلمان نوجوانوں شیر ہو, شیر کی طرح زندگی گزارو. مسلمانوں کے گھروں کے اندر میں آج کتے ہیں, شیر نہیں پال سکتے ہیں. پھر کیا کہا, کیا مطلب, مسلمان شیر ہے. اور میرے رب نے کہا ہے کہ جب موقع آئے تو بہادری دکھاؤ, اب میں شیر کی طرح ان کے ساتھ میں لڑوں گا. ارے مسلمان نوجوان ہو, اور شیر کا خوراک حلال غذا ہوتا ہے. مسلمان نوجوان جو شراب کا عادی بن چکا ہے, اللہ کی قسم وہ گیدڑ اور کتے کی زندگی گزار رہا ہے, وہ شیر نہیں ہو سکتا ہے. جو حرام کھا رہا ہے, حرام غذاؤں کے اوپر جس کی نظر ہے, وہ مسلمان نوجوان, مسلمان بہادر جوان نہیں ہے, وہ بزدل ہے. اور اس کا خاتمہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اگر یہ بغیر توبہ کے اس حال میں مر گیا تو پتہ نہیں اس کا قبر اور آخرت کے اندر میں کیا ہوگا. اٹھے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ, تلوار لی اور نکل گئے. جب باہر نکلے تو میر صادق بکا ہوا تھا, پورنیہ بکا ہوا تھا. ایک دروازہ میر صادق نے بند کر دیا جہاں سے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچاؤ کی ترتیب لڑ سکتے تھے. بہت لمبی تاریخ ہے لیکن میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ مضمون آج ہی جمعے کے اندر میں ختم کرنا ہے. تو وہ دروازہ لگا دیا اور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ لڑتے رہے. ظہر سے لے کر کے عصر تک حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ لڑتے رہے. میر صادق جب آپ باہر نکلے تو سامنے آیا, تو سامنے آنے کے بعد اس کو قتل نہیں کیا یا اس کے اوپر وار نہیں کیا حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے, بس یہ کہا تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ میں خیانت کی ہے, اللہ تیرا محافظ ہو, قیامت کے دن تو اللہ کو جواب دے دینا. اگر تو غداری نہ کرتا تو یہ قلعہ توڑ کر کے یہ فوج اندر کبھی بھی داخل نہیں ہوتی. ظہر سے لے کر کے عصر تک اکیلا ٹیپو اور ان کے لیے مراٹھا کی عورتیں اور غیروں کی عورتیں اور مسلم عورتیں نقاب کے اندر میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میدان کے اندر میں اتری. صرف عصر تک حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار سے 12,000 انگریز قتل ہو چکا تھا. 12,000, 1200 نہیں کہہ رہا ہوں, 12 نہیں کہہ رہا ہوں. میر صادق اور یہ حیدرآباد کے نظام, یہ نظام نہیں جو ابھی گزرے, اس زمانے کے جو نظام تھے, نظام ایک بادشاہ نہیں تھا, بہت سارے نظام نام کے بادشاہ چلتے آئے, وہ ایک سلسلہ چلتا ہے. نظاموں نے اور میر صادق نے غداری کی جس کے نتیجے کے اندر میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی. عصر کے بعد انگریزوں نے دیکھا کہ اس سے تو نپٹا نہیں جا سکتا, تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے طاؤس کے اوپر سوار تھے. اپنے گھوڑے, ان کے گھوڑے کا نام تھا طاؤس. طاؤس گھوڑے کے اوپر سوار تھے. تو ایک انگریز نے طاؤس کو گولی ماری تو گھوڑا نیچے گرا. جب گھوڑا نیچے گرا, ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کے گھوڑے کو پہلے قتل کرو. تو ان کے گھوڑے کو جب گولی ماری تو وہ نیچے گرا. تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترے اور اتر کر کے کہنے لگے کہ میں اللہ کا شیر ہوں, گھوڑے کا محتاج نہیں ہوں, آؤ میں اب بھی تم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پہلی گولی حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ کے اندر میں لگی, وہ ہاتھ شل ہوا. تو دوسری گولی پیٹھ کے اندر میں لگی تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نیچے گرے. جب نیچے گرے تو ان کے کمر کے اوپر ایک ہیرے کا ہار کا ایک پٹا لگا ہوا تھا. تو ایک انگریز آگے بڑھا اس پٹے کو توڑنے کے لیے, وہ سمجھا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار چھوٹ چکی ہے اور اب وہ نیچے گرے ہیں, تو نیچے گرے ہیں تو شاید شہید ہو گئے ہیں. جب وہ قریب آیا تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار میں اس کی گردن الگ کر دی اور کہا کہ اللہ کی قسم, میرے جسم کو تم جیسے خنزیر اور سور کے گوشت کھانے والے لوگ جب تک میں زندہ ہوں میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کے بعد پھر مغرب تک حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ لڑتے رہے. 250 انگریزوں کو اس کے بعد پھر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے قتل کیا اور جہنم کے اندر میں پہنچایا. مغرب کے وقت میں ایک گولی حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کے اندر میں لگی. تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی تو راجا کو آواز دی کہ پانی دو, لیکن وہ پہلے بک چکا تھا. وہاں کربلا کے میدان میں حسین پیاسے شہید ہوئے اور یہاں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں. مغرب کے پہلے آپ زمین کے اوپر گر گئے, لیکن گھنٹوں تک
انگریز کی ان کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور ان کے قریب کوئی انگریز نہیں گیا۔ کوئی جاتا ان کے بدن کو ہاتھ لگا کے دیکھتا تو گرم ان کا جسم نظر آتا، جب گرم نظر آتا تو سمجھتے کہ یہ تو ابھی شہید نہیں ہوا ہے۔ بہرحال حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی جب ان کو پکی خبر ملی تو جنرل ہیرس نے ان کے سرانے آ کر کے کھڑے ہو کر کے کنفرم کیا کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں کیا۔ جب اسے کنفرم ہوا تو اس نے اس وقت میں کہا کہ سنو، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیا کہا؟ انگریزوں کو کہا سنو، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جب تک کہ ایک مسلمان بادشاہ اس زمین کے اوپر تقوی پرہیزگاری والا زندہ تھا، اس وقت تک انگریز بھی اس ملک کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، دوسرے دن صبح ساری عورتیں روتی ہوئی آئی، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ظہر سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا گیا، ظہر سے پہلے آپ کا جنازہ اٹھا تو کئی غیر عورتیں اور مرد جنازے کے اندر میں شریک تھے، لیکن جس وقت میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا تو 4 مئی دھوپ کالے کا موسم ہوتا ہے، اور دھوپ کالے کے موسم کے اندر میں سخت دھوپ نکلی ہوئی، صبح سے ہی آسمان کے تیور بدل گئے اور آسمان کے اندر میں ایک سرخی آئی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو جب قبر کے اندر میں رکھنے لگے تو علماء نے اس وقت میں اعلان کیا نماز جنازہ کے بعد کہ سنو، نماز جنازہ کے بعد اعلان کیا آج آسمان بھی رو رہا ہے۔ ابھی اس مولانا کے زبان سے وہ لفظ پورے نہیں ہوئے تھے، اچانک ایسی بارش شروع ہوئی ہے کہ انگریز بھی کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ ٹیپو کی موت کے اوپر آسمان بھی رویا تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت تھی۔ آج دنیا کے اندر میں ٹیپو دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترس چکی ہیں۔ اے مسلمان نوجوانوں، تم سے میری یہ التجا اور عاجزی ہے، اپنے آپ میں ایمان کا ایک جوش پیدا کرو۔ آج امت مظلوم بن چکی ہے، عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، آج مسلمان کے گھر محفوظ نہیں ہیں۔ تم تقوی اور پرہیزگاری اور پابندی کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لینا، نماز اپنی زندگی کا زیور بنا لینا، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا زیور بنا لینا، روزانہ تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، روزانہ اپنی صحت کے لیے اپنی خدمت، اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ اگر حیات ہیں ان کی خدمت، لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک، اچھے اخلاق اور اس کے ساتھ میں صحت مند ہو کر کے اگر حالات کبھی ایسے آ جائیں کہ ٹیپو کے جیسا مقابلہ کرنا پڑ سکے تو زبان کی طاقت کام نہیں آئے گی، جسم کی طاقت کام آئے گی۔ اپنے آپ کو اس حد تک تیار کرنا ہے۔ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ برسی ہمارے پاس برتھ ڈے ہے نہیں، یہ عیسائیوں کا یہ سیوا ہے، یہ عیسائی یہ سب کام کیا کرتے ہیں، ڈی جے بجانا اور اس کی میرونک نکالنا، یہ اخلاق مسلمان کے نہیں ہے۔ کب تک ہمیں عقل اور ہوش نہیں آئے گا، کب تک ہم عید میلاد النبی کے نام پر، الحمدللہ ہمارا شہر اس سے پاک ہے، صاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ جینتی منانا، یہ اسلام پیش کرنا نہیں ہے لوگوں کے سامنے، اس کے بجائے غیروں کے علاقے کے اندر میں علماء کے بیانات رکھو جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو بیان کر سکیں، غیروں کو بتا سکیں کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کے لیے تلاوت کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو اور ان کے لیے دعائیں کرو اور اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ ان کی کچھ صفت میرے اندر میں بھی داخل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ کل 22 نومبر کو آزاد چوک کے اندر میں اجلاس ہے، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب آ رہے ہیں، سیرت النبی کا ہے،